ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ نادان اور کم ہمت لوگ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، جبکہ باہمت اور اعلیٰ جرف کے لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ اگر کبھی کبھار کڑوی کچیلی باتیں سننے کا ماحول بن جائے تو جی کڑا کر کے یہ ایک کام لازمی کر لیں۔ میری اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر، ہم دعوت خراب ہونے کی شکل میں مینیجر بدل سکتے ہیں، ہم اپنے ورکرز بدل سکتے ہیں، ہم اپنا ہوٹل بدل سکتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے لوگ اپنی بیوی کو بدل سکتے ہیں؟ کیا لوگ اپنے شوہروں کو بدل سکتے ہیں؟ کیا اپنے والدین بدلے جا سکتے ہیں؟ کیا بہن بھائی اور عزیز ترین رشتہ دار بدلے جا سکتے ہیں؟ اس کا حل بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے اوپر۔ ساتھیوں، ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہم خیال بنانے کے 12 طریقے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم تیسرے اور چوتھے طریقے پہ بات کر رہے ہیں۔ رائٹر یہ کہتا ہے کہ نادان اور کم ہمت لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جب کبھی غلطی کر بیٹھیں یا ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پہ دھرتے ہیں، دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی کو خود نہیں مانتے بلکہ اگلے بندے پہ، دوسری باڈی کے اوپر الزام دھرتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنی بڑائی کے دعووں اور دوسروں کے جذبات کی توہین سے گریز کیجیے۔ دوسری بات، اپنی روزمرہ کی گفتگو میں گنجائشی الفاظ کا استعمال بڑھا دیں۔ یہ گنجائشی الفاظ کیا بلا ہیں؟ اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ کسی شخص کی سچائی کے دعووں کو یک لخت ہی نہ ٹھکرا دیں۔ دوسرے شخص کے نقطہ نظر کا احترام کرنا سیکھیے، اور کسی سے بالکل سیدھا ہی یہ ایک بات کبھی مت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل پہ۔ ساتھیوں، آج ہم اس کتاب کے سیکشن دوسروں کے کو ہم خیال بنانے کے طریقے پہ بات کر رہے ہیں۔ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بڑائی کے جو دعوے ہیں نا، پلیز ان دعووں کو اور دوسرے لوگوں کے جذبات کی توہین سے گریز کریں۔ یعنی آپ بہت اعلیٰ ہیں، آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ کے پاس بڑا تجربہ ہے، آپ اس فیلڈ میں یکتا اور بڑے اعلیٰ اور طاق ہیں۔ آپ سے زیادہ اس فیلڈ کو یا اس ہنر کو یا اس ایریا کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں یہ بڑائی کے دعوے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان بڑائی کے ڈیل کارنیگی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے مت کریں، یعنی میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ یعنی آپ یہ دوسرے بندے کو پورے زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند ہوں۔ اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ایسے سکھائیں جیسے کہ آپ ان کو کچھ بھی نہیں سکھا رہے۔ تیسری بات، رائٹر یہ کہتا ہے کہ لوگوں سے عقل مند بنیے، لیکن ان کو بتائیں نہیں کہ آپ ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ سوکریٹیز کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو ساتھیوں، کیا میں اور آپ ہم سوکریٹیز سے بھی زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں؟ اسی طرح ایک سائنسدان وہ کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، سائنسدان صرف حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ساتھیوں، کیوں نہ ہم بھی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل پہ۔ ساتھیوں، آج ہم جس سیکشن پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے لوگوں کو ہم خیال بنانے کے 12 طریقوں کے اوپر۔ آج ہم دوسرا طریقہ اپنا رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا پارٹ 1 ہے۔ ساتھیوں، رائٹر نے بات کو شروع کیا ہے کہ اگر آپ دشمنی کیے بغیر، یعنی دشمنی کا راستہ اور اس دشمنی کے راستے سے بچ نکلنے کا طریقہ، کہتا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلی بات رائٹر نے کی ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ یاد رکھو، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کبھی بھی ایسے، ڈیل کارنیگی صاحب نے لوگوں کو ہم خیال بنانے کے 12 طریقے بیان کیے ہیں۔ آج ہم پہلے طریقے پر بات کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ آپ بحث و تکرار سے جیت نہیں سکتے۔ دوسرا پوائنٹ، دلیل بازی سے اتنا ہی دور بھاگیے جتنا کہ آپ کسی زہریلے سانپ یا خوفناک زلزلے سے دور بھاگتے ہیں۔ تیسری بات، بالفرض اگر آپ دلیل بازی اور بحث و تکرار سے جیت بھی جاتے ہیں تو ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اس جیت کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک شخص کو دلیل سے ہرا نہیں سکتے، بھلا وہ کون سا شخص ہے جس کو ہم دلیل سے ہرا نہیں سکتے۔ اسی طرح دلیل بازی کی بجائے کام نکلوانے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کون سا ہے؟ گوتم بدھ صاحب کا فارمولہ ہے کہ نفرت کو ختم نہیں کرتی، نفرت ہمیشہ محبت سے ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل پہ۔ ساتھیوں، آج ہم اس کتاب کے جس سیکشن پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم خیال بنانے کے 12 طریقے۔ آج اس کا پہلا طریقہ ہم یوز کر رہے ہیں۔ اس میں ہے کہ آپ لوگوں کو بحث و تکرار کے ذریعے ہم خیال نہیں بنا سکتے۔ کیا بلا؟ یعنی آپ دوسروں کو بحث و تکرار کے ذریعے اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رائٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ڈیل کارنیگی صاحب پہ بات کر رہے ہیں، ڈیل کارنیگی صاحب نے بات کی کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے 6 طریقے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے 6 کے 6 طریقے ایک ویڈیو میں بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پھر یہی 6 طریقے ہم نے ذرا بڑے ہلکے پھلکے موڈ میں، ٹھیک ہے، ہم نے دوبارہ بات کی، جن میں سے 3 ہم نے کر دیے تھے۔ آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو ڈیل کارنیگی صاحب نے کہا آج ہم چوتھا طریقہ اس پہ کر رہے ہیں ڈسکس۔ چوتھا یعنی یہ 4th ون۔ تو ڈیل کارنیگی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کے یا دوسروں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا ایک جو چوتھے والا فارمولہ یا چوتھا طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو غور سے سنیے۔ ساتھیوں، یہ جو سننے والا کام ہے نا، یہ بڑا جاندار چیز ہے، یہ بڑا اہم ہے، اور یقین کریں اس کے اوپر ڈھیروں بکس مل جاتی ہیں۔ جب مجھے پہلی مرتبہ اس کا بات پہ یعنی اس ایریا پہ کام کرنا پڑا نا، یا مجھے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو ڈیل کارنیگی صاحب نے کہا آج ہم چوتھا طریقہ اس پہ کر رہے ہیں۔ تو ڈیل کارنیگی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کے یا دوسروں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا ایک جو چوتھے والا فارمولہ یا چوتھا طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو غور سے سنیے۔ ساتھیوں، یہ جو سننے والا کام ہے نا، یہ بڑا جاندار چیز ہے، یہ بڑا اہم ہے، اور یقین کریں اس کے اوپر ڈھیروں بکس مل جاتی ہیں۔ جب مجھے پہلی مرتبہ اس کا بات پہ یعنی اس ایریا پہ کام کرنا پڑا نا، یا مجھے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں تو پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی
یقین کرو بعض کا آپ کو ایک فریکشن آف سیکنڈ ڈیل کارنیگی صاحب نے نا لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے نا 6 اصول بیان کیے ہیں. یہ طریقے ہیں 6. اس میں پہلا طریقہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر لوگوں میں معتبر بننا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے. انہوں نے کہا کہ پہلا آپ نا لوگوں کے اندر سچی دلچسپی لینا شروع کر دیں، اپنا اخلاص شو کرنا شروع کر دیں. دیکھو ساتھیو، جو اخلاص ہوتا ہے نا، سچائی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے، ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے. اچھائی کی، سچائی کی ایک اپنی ورتھ ہے نا. تو رائٹر نے یہ کہا کہ ڈیل کارنیگی صاحب نے یہ کہا کہ آپ نا لوگوں میں سچی دلچسپی لینا شروع کر دیں. جب ہم دیکھو لوگوں میں سچی دلچسپی لیتے ہیں نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کریں، کوئی ایسی بات کریں جس سے اگلے کی ذات میں کوئی ویلیو ایڈ ہو سکے، ہے نا. کوئی ایسا کام کریں جس سے اگلے بندے کو کوئی فائدہ ہو. سچائی کا تو یہی کام ہے. لیکن جب ہم سچائی کے بجائے ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، یعنی ہم صرف اپنے مطلب کی خاطر اگلوں میں دلچسپی لیتے ہیں، تو پھر اس کا ریوارڈ یا اس کا ہمیں صلہ کیا ملتا ہے کہ ہم فوری جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس پوائنٹ کو بارہا آزمایا ہے اور بارہا جانچا بھی ہے اس کو کہ یہ بات ڈیل کارنیگی صاحب کی جو ہے وہ تجربے والی بات ہے، صرف مشاہدہ ہی نہیں ہے اس میں. کہ اگر آپ کسی بندے ڈیل کارنیگی صاحب نے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے 6 طریقے بیان کیے ہیں. پہلا طریقہ، دوسرے لوگوں میں خالص اور سچی دلچسپی لیں. دوسرا طریقہ، دوسرے لوگوں سے ہمیشہ مسکرا کے ملیے. تیسرا طریقہ، لوگوں کے نام یاد رکھنے کی عادت کو ڈیولپ کریں. چوتھا طریقہ، لوگوں کو توجہ سے سننے کی عادت اپنائیں. پانچواں طریقہ، لوگوں سے جب بھی بات کریں تو ان کی دلچسپی کی بات کریں. اور آخری طریقہ، رائٹر یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں احساس اہمیت کو اجاگر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. ساتھیو، اس میں نا ڈیل کارنیگی صاحب نے تعلقات کو بہتر بنانے کے بارے میں یا لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے بارے میں بیان کیا ہے. رائٹر نے اس کے کم از کم 6 طریقے ڈسکس کیے ہیں. ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق بنانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھے معاملات رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے 6 طریقے ہیں. ٹھیک. پہلا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں میں نا آپ سچی اور خالص دلچسپی لینا شروع کریں. جو بندہ کسی دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے تو اس کا پہلا اصول ڈیل کارنیگی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو چاہیے ہوگا کہ دوسرے لوگوں میں خالص اور سچی دلچسپی لیں. ٹھیک. صرف اپنے